یہاں پر جو سب سے بڑا راز قرآن کریم نے کھولا ہے وہ یہ کھولا ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک آیت ہے قرآن کریم میں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی سوراخ سے نہ گزر جائے یا سوئی کے نکے سے نہ گزر جائے، وہاں پر جمل کا لفظ آیا ہے۔ جمل، تو جمل کا ایک ترجمہ تو ہے کہ وہ اونٹ جو جوان ہو یا جس میں بہت ساری خوبیاں پائی جائیں، اسے جمل کہا جاتا ہے۔ لیکن لغات کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمل کہتے ہیں وہ بہت ہی موٹی اور مضبوط رسی، جسے ہم رسا کہتے ہیں، کہ جس سے بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا ہے، اسے بھی جمل کہا جاتا ہے۔ اب اس رسی کو جمل کیوں کہا جاتا ہے، یہ بڑا ایک دلچسپ امر ہے۔ چھوٹے چھوٹے دھاگوں پر مبنی ایک رسی بنتی ہے اور بہت ساری رسیوں سے ایک رسا بنتا ہے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے دھاگے ایک رسی میں پروئے جائیں اور پھر ایک رسی جو ہے ایک رسے میں پروئی جائے، باندھی جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، تو یہ جمل جو ہے وہ لوازمات کی جملہ حالت کا نام ہے۔ لوازمات کی جملہ حالت کا نام ہے کہ اس کو کلی طور پر، جمالی طور پر دیکھا جائے گا کہ اس کی جملہ حالت کیا ہے۔ تو جو جملہ حالت ہے وہ جمال ہے، جو جملہ حالت ہے وہ جمال ہے۔ اب حسن جو ہے وہ جب جمال کی انتہائی حالت میں پہنچتا ہے، انتہائی شکل میں پہنچتا ہے، تو وہ کس مقام پر پہنچتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ زلیخا ایک مکر کرتی ہیں، خواتین کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں، اور شامل کرنے کے بعد جب وہ ناکام ہوتی ہیں تو حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جب حضرت یوسف نے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے تو بادشاہ نے چاہا کہ حضرت یوسف کو باہر بلایا جائے، تو غالباً سورہ یوسف آیت نمبر 50 میں ہے کہ انہوں نے بھیجا اپنا ایک خادم اور اس سے کہا کہ یوسف کو بلائیں میرے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر جمال کو اتنے خوبصورت انداز میں جمال کو پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ جمال کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا اش اش کر اٹھتا ہے۔ آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سارا پلان زلیخا نے کیا ہے اور یہ خواتین پھر بعد میں اس پلان کا حصہ بنی ہیں، لیکن آپ نے عزیز مصر کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، زلیخا کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس خادم سے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر سے جا کر پوچھو ما بال النسوہ، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے۔ یہ جو جواب ہے نا، یہ جو جواب ہے ما بال النسوہ، کہ ان عورتوں کا کیا بنا، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی ایک خاتون کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا پلان ایک خاتون نے کیا ہے۔ یہاں تک جو میں پہنچا ہوں یہ ایک خاتون کی کاریگری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حسن یوسف جب جمالی انداز میں اور اتمامی انداز میں قرآن کریم کے اندر پہنچتا ہے تو حسن یوسف کا سب سے بڑا جمال یہ ہے کہ حسن یوسف میں عورت کی پردہ داری کی جاتی ہے۔ حسن جب جمالی انداز اختیار کرتا ہے
تو عورت کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، عورت کے نام کا پردہ رکھا جاتا ہے، اس کی ذات کا پردہ رکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حسن جب جمال کی حد پر پہنچتا ہے تو یہ جملہ حالت دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام کی، کہ اتنا کرب، اتنی تکلیف، اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ وہ زلیخا ہیں، ان سے پوچھیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ ما بال النسوہ، ان خواتین کا کیا بنا، تو بادشاہ نے ان خواتین سے پوچھا تو ان خواتین نے کہا کہ دیکھیے ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو سچا پایا، سچا پایا۔ خواتین نے کہا کہ ہم نے سچا پایا، لیکن جو واقع ہی اس پورے معاملے میں مجرم تھیں زلیخا، وہ بول اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ بے شک اب حق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اگلی ہی آیت میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ بادشاہ سے، کہ میں نے یہ معاملہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ یہ جان لیں کہ میں نے آپ کی عزت پر یا عزت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یہاں پر جو سب سے بڑا راز قرآن کریم نے کھولا ہے وہ یہ کھولا ہے کہ یقیناً اس بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ جو انسان عزت کا محافظ ہو وہ معیشت کا بھی محافظ ہو سکتا ہے۔